یہ مسجد اسی طرح نہیں تھی، یہ طرزوں کی مسجد تھی۔ میرے خیال میں جگہ وہی ہے، تھوڑی سی توسیع ہوئی آگے کی طرف، تالاب وہی ہے، ناریل کے پیڑ وہی ہیں، عیدگاہ وہی ہے۔ فرق اتنا کہ ہمارے زمانے میں بہت پٹائی ہوتی تھی، چھٹی نہیں ملتی تھی۔ حضرت ممتاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ 10 بجے سے پہلے ہم لوگوں کو آنا پڑتا تھا، 9:30 بجے مدرسے میں حاضر ہو جاتے تھے۔ اس وقت اقامتی ادارہ نہیں تھا، ہم لوگ جاگیر میں تھے علاقے کے۔ ہم تو گھر سے آتے تھے، لیکن باقی جو طلباء تقریباً 250 طلباء تھے اور سب جاگیر میں ہوتے تھے۔ 9:30 بجے ہم لوگ آ جاتے تھے، 9:30 بجے ہم لوگ آ جاتے تھے، اور پورے دن عصر تک پڑھائی ہوتی تھی۔ عصر کی نماز کے بعد بڑا حضور رحمۃ اللہ علیہ مشق کراتے تھے، صرف اور نحو کی مشق کراتے تھے، ابتدائی سال سے لے کر آخر سال تک، اور آخری مہینے میں اجرا اعراب کراتے تھے۔ سختی بے انتہا تھی، کوئی بچہ عصر کے بعد بھی نہیں جا سکتا تھا۔ اگر تکرار مکمل ہو گئی، عصر کی نماز کے بعد اہم کتابوں کی تکرار ہوتی تھی، تکرار اگر کسی جماعت کی مکمل ہو گئی تو وہی لوگ جا سکتے تھے، ورنہ نہیں جا سکتے تھے۔ سختی بے انتہا تھی۔ اس سختی کا نتیجہ سامنے ہے۔ حضرت ہمارے سامنے کے جو شاگرد تھے حضرت مولانا حافظ عبد السبحان صاحب، فراغت کے بعد یہاں تشریف لے آئے، ہم نے ان سے ہدایت النحو پڑھی، اور باقی جو حضرات جیسے مولانا ضمیر الدین صاحب غالباً مایانگی ہے، اور اسی طرح مولانا ابو بکر صاحب، یہ حضرات بہت ہی اچھی صلاحیت رکھتے تھے۔ اور ہم سے پہلے مولانا خلیل الرحمن صاحب، وہ بھی مایانگی غالباً، زبردست صلاحیت ان کی تھی۔ ان حضرت کے لیے مولانا خلیل صاحب دوائی لے کر آتے تھے، ان کی فارمیسی بھی تھی، حضرت کو کچھ بیماری تھی خارش وغیرہ، اس کی دوا لے کر آتے تھے، تو حضرت ہمارے سامنے ان کا ذکر کرتے تھے، کہتے تھے دیکھو بہت محنتی طالب علم ہمارے۔ تو اللہ نے ان لوگوں سے کام لیا، جو جہاں ہیں وہاں بہت بڑے ذمہ دار ہے۔ اور ہمارے زمانے میں حضرت کے پوتے 2 تھے، ایک مولانا عبد الحنان صاحب، وہ آج کل دارالعلوم باسکنڈی میں استاد ہیں، اور ایک مولانا عبد الجبار صاحب، یہ تو میرے درسی ساتھی ہو گئے وہاں جا کر، باسکنڈی میں جا کر۔ مجھ سے ایک جماعت آگے تھے، لیکن میں یہاں سے سوم پڑھ کے چارم نہیں پڑھی، میں پنجم میں چلا گیا۔ وہاں حضرت مفتی بشیر صاحب حضرت ممتاز صاحب کے ابتدائی شاگردوں میں سے تھے۔ میں جب پہنچا وہ ضعیف تھے، وہاں بوڑھے تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ چارم کے اساتذہ کچھ کمزور ہے، معمر ہے، تو اس لیے میرے خیال میں تم عربی پنجم میں داخلہ لے لو اور چارم کی کتابوں کا مطالعہ کر لو۔ میں نے مطالعہ کیا، کر کے دیکھا وہ بہت آسان ہے میرے لیے، چونکہ یہاں بہت ٹھوک پیٹ کے ہماری اصلاح کی گئی، عربی دوم سے سوم چارم یعنی سوم تک بہت ٹھوک بجا کے تعلیم دی گئی۔ ہر کتاب ازبر زبانی یاد کرتے تھے، قواعد نحویہ صرفیہ ازبر تھے،
وہاں جا کے دیکھا تھا عبارت کو ملانا اور ترجمہ کرنا یہ کوئی مشکل نہیں تھا. ہم نے 10 دن محنت کی اور پھر امتحان دیا تو 1 نمبر ہو گیا. میں سمجھے نہیں. تو میں نے پنجم میں داخلہ لے لیا. پنجم کا مطلب وہاں جلالین، اس زمانے میں پنجم میں جلالین وغیرہ تھی. تو حضرت مولانا بشیر صاحب نے شیخ صاحب حضرت مولانا احمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہہ دیا جو موڈنکا سے ایک طالب علم آیا ہے اس پر آپ توجہ فرمائے تو بہترین نتائج سامنے آئیں گے. حضرت نے ایک دم فجر کی نماز کے بعد کہا موڈنکی کون ہے؟ اب میں پتہ نہیں کون موڈنکی ہوگا. مفتی صاحب نے کہا مزمل علی آگے آؤ، تو میں آگے ہو گیا. حضرت نے کہا مولانا وہ ہمارے ایک عبد القادر صاحب یہ جو آج کل تمہارے مولانا عبد القادر تنظیم المدارس کے شاید کیا ہے ناظم عمومی ہے. کہا عبد القادر ہمارے یہاں عربی اول سے اول نمبر لا رہا ہے، اس کا مقابلہ کر لو گے؟ میں نے کہا آپ دعا کریں گے تو کر لوں گا. امتحان ہوا، امتحان میں عبد القادر صاحب نمبر 2 پہ پہنچ گئے، میں اول درجہ حاصل کر لیا. بس میرا سکہ جم گیا. اب حضرت شیخ صاحب کی نظر میں آ گیا. حضرت شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت نظر رکھتے تھے اور اب آگے کہ جو تعلیم کے مراحل میرے لیے آسان ہو گئے. مجھے نہیں کتابیں خریدنے کے لیے حضرت پوچھتے تھے کسی کتاب کی ضرورت ہے، میں لسٹ دے دیتا تھا، حضرت منگوا کے دے دیتے تھے. کچھ کتب خانوں سے دلوا دیتے تھے. چنانچہ دورے تک ہم اول پوزیشن لاتے رہے استادوں کی دعا کی برکت سے. اس کے بعد پھر میں آ گیا گھر. حضرت مولانا ممتاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے بلایا اور مدرس رکھ لیا یہاں موڈنکا میں مدرس رکھ لیا. ادھر سے شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ خط لکھ رہے تم افتاء اور تفسیر پڑھنے کے لیے باسکنڈی آ جاؤ. میں نے خط کا جواب دیا، میرے استاد نے یہاں روک لیا. بقرعید کے موقع سے حضرت ہوجائی آئے حاجی مفصل صاحب کے مکان پر. حاجی مفصل صاحب کے یہاں حضرت کا قیام تھا، بہت بھیڑ تھی. مولانا اجیر الدین صاحب کو بھیجا جیپسی دے کر کہ مزمل کو پکڑ کے لاؤ. یہ آیا اور جب وہ میرے کچھ رشتہ دار ہوتے ہیں انہوں نے کہا فوراً کپڑا پہنو اور چلو. میں نے کہا کیا بات؟ شیخ صاحب نے کہا ساتھ لے کر جانے کے لیے. میں نے اپنی والدہ سے کہا ہو سکتا ہے میری پکڑ ہو جائے اور میں واپس نہ آؤ ابھی، اور ہو سکتا ہے واپس آ بھی جاؤں. تو والدہ سے مل کے میں چلا گیا. حاجی صاحب نے کہا آج تو ہوگی تمہاری پٹائی. پوری صبح سوئے نہیں، کبھی اندر کبھی باہر، مزمل آیا کہ نہیں، کہا بھی نہیں آیا. جب ہم پہنچے تو حاجی صاحب نے کہا کہ اب تو تمہاری پٹائی یقیناً ہوگی. تو حاجی صاحب نے کہا جا کر مزمل آ گیا؟ بولے کہاں؟ بولا وہ ڈر رہا ہے، نہیں آ رہا ہے، اب ماریں گے اس کو. کہ نہیں ماروں گا. میں چلا گیا، پھر بھی حضرت نے ایک چھوٹے سے ہلکا سا ایک ڈنڈا لگا دیا اور کہا مولانا دودھ پوری تمہارے استاد، میں تمہارا استاد نہیں ہوں؟ خط لکھتے ہو، استاد نے مجھے روک لیا اور میں لکھتا ہوں باسکنڈی آنے کے لیے، تم کہتے ہو استاد نے روک لیا. وہی استاد ہے اور میں تمہارا استاد نہیں ہوں. اور کہا ناشتہ کرو. ناشتہ کیا اور گاڑی میں بٹھایا، باسکنڈی لے گئے. باسکنڈی یہاں ایک قانون تھا، مقامی کسی مدرس کو نہیں رکھ سکتے تھے، لیکن حضرت مولانا ممتاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تمام قوانین کو ایک طرف رکھ کے مجھے رکھ لیا مدرس. پتہ نہیں حضرت نے کیا سوچا ہوگا، کوئی بھلائی ضرور سوچی ہوگی. یہ بھی ہو سکتا ہے حضرت کی تربیت میں میری ترقی ہو، یقیناً یہی بات تھی.
خیر میں چلا گیا باسکنڈی جا کر تفسیر میں داخل ہوا اور ذکر اذکار کا سبق دے دیا، اور مفتی صاحب نے کہا تم افتاء بھی پڑھ لو، کیونکہ تفسیر میں بڑے بڑے اساتذہ میں شیخ مولانا عبدالباری صاحب اور مولانا عبدالحنان صاحب بدرپوری اور مولانا خلیل صاحب ہتھرا خاندی کے تھے، اور کچھ لوگ ایسے تھے جو کبھی آتے کبھی نہیں آتے تھے۔ حضرت کا وقت ضائع نہ کرو، وقت قیمتی ہے، افتاء پڑھ لو۔ میں نے ادھر سے افتاء بھی پڑھ لیا، ادھر سے تفسیر بھی پڑھ لی۔ اس کے بعد ہم مولانا ارشد مدنی صاحب تشریف لائے باسکنڈی ختم بخاری میں۔ حضرت شیخ صاحب سے کہا آپ کے کیا علمی کام ہوتا ہے؟ اب شیخ صاحب کیا بتائے، کیا جواب دے؟ مولانا عبدالحنان صاحب نے کہا آپ مزمل جو جریدہ نکالتا ہے عربی میں المنہل کے نام سے، وہ دکھا دیجیے، یہی تو علمی کام ہے، تو جلدی بلائیے۔ مجھے بلوایا اور میں نے پیش کر دیا۔ 7-8 مہینوں کے جریدے تھے، بہت سارا چٹا لگا دیا، عربی میں تھا۔ حضرت نے کہا پڑھو کہیں سے، میں نے پڑھا، ترجمہ کرو، ترجمہ کیا، 3-4 مہینوں کے پڑھوائے، میں چلا گیا۔ پھر کہا جاؤ، شیخ صاحب سے کہہ دیا مزمل کو 1 سال کے لیے دیوبند بھیج دو، سونے پر سہاگا ہو جائے گا، عبدالحنان صاحب کا مقولہ ہے۔ اب حضرت تو دیوانے ہو گئے میرے، اس کو بھیجنا ہی دیوبند۔ خیر پوری تیاری کر کے مجھے دیوبند بھیج دیا۔ بقرعید سے 1 ہفتہ پہلے میں پہنچ گیا، وہاں جا کے مختلف کتابوں کا حضرت نے کہا فلاں استاذ کے بعد فلاں کتاب پڑھو، فلاں کے پاس فلاں پڑھو۔ اور ایک مصر سے ایک استاذ مبعوث ہو کر آئے تھے، عبداللہ جمعہ ان کا نام ہے۔ عبداللہ جمعہ کے پاس ہم نے البلاغۃ الواضحہ پڑھی۔ مولانا بڑے ذہین تھے، جو عربی میں بات کرتا تھا ان سے تو اس کی طرف خوب توجہ کرتے تھے، لیکن صرف الٹو عربی نہیں، قواعد نحویہ صرفیہ کے ساتھ۔ تو ہم اسی حضرت ممتاز صاحب کے تربیت یافتہ ہیں، تو قواعد میں تو غلطی بہت کم ہوگی، تو ہم نے ان سے بات چیت کی تو ہماری طرف ان کی توجہ زیادہ ہو گئی، تو ہمیں سبق میں بھی پڑھایا اور خارج میں بھی پڑھایا الحمدللہ۔ اور مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ترمذی اور بخاری جلد اول حضرت مولانا نصیر احمد خان صاحب کے پاس، وہ بھی رحمۃ اللہ ہو گئے، اور ایسے کچھ اور کتابیں پڑھ کے ان سب کو پڑھنے کے بعد میں مولانا ارشد صاحب کے پاس آیا، ٹکٹ ہو گیا گھر آنے کے لیے۔ انہوں نے کہا آپ کے شیخ سے میری بات ہو چکی، آپ کو دیوبند رہنا ہے، اور مجھے معلوم ہے مجھے باسکنڈی جانا ہے۔ مولانا خلیل صاحب نے کہا میرے نام کچھ بڑی کتابیں لکھ دی گئی اور کچھ متوسط درجے کی کتابیں، لیکن مولانا ارشد صاحب کہہ رہے شیخ صاحب سے بات ہو گئی۔ خیر ٹیلی فون کا زمانہ نہیں تھا کہ کوئی ٹیلی فون، پبلک ٹیلی فون بھی نہیں تھا، اور یہ سب لینڈ لائن ملنی بہت مشکل۔ تو حضرت کو خط لکھا، حضرت نے جواب لکھا مجھے کہ ہم نے حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ سے مولانا حسین احمد مدنی سے علم حاصل کیا، اب اس علم کا بدلہ دینا ہے ہم کو، تم وہیں رہو، اور مدنی خاندان کے سنا ہے 25-30 صاحبزادگان ہیں، ان کو پڑھاؤ۔ تو مولانا ارشد صاحب نے ایک مدرسہ حسینیہ قائم کیا، اس میں فارسی سے لے کر عربی پنجم تک ہم نے، یہ جو مولانا اظہر مدنی آئے تھے یہی سارے ہمارے شاگرد ہیں، پنجم تک پڑھا کے دارالعلوم میں داخل کر دیا۔ دارالعلوم میں داخل ہو گئے، تو داخل ہونے کے بعد پھر میں آنے لگ رہا تھا یعنی